تاریخ کے صفحات میں کچھ جنگیں ایسی ہیں جو صرف زمین نہیں بدلتی بلکہ تہذیبوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ سن 636 عیسوی شام کی سرزمین، دریائے یرموک کے قریب ایک خاموش وادی۔ اس خاموشی کے پیچھے آنے والا تھا ایک ایسا طوفان جس نے روم کی عظیم سلطنت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک طرف بازنطینی سلطنت کی طاقتور فوج اور دوسری طرف چند ہزار مسلمان سپاہ، اور ان سب کے درمیان ایک نام جس نے جنگ کی تعریف بدل دی: خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف اللہ۔ مسلمانوں کی فتوحات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں تیزی سے پھیل گئیں۔ شام، فلسطین اور اردن کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب روم نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کو روکا جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی فوج جمع کی گئی۔ اسی دوران ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار کی عہدے سے ہٹا دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر مقرر کیا۔ لیکن یہ تبدیلی جنگ کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ قیادت کے نظام کو اصولی اور مضبوط بنانے کا حصہ تھی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پھر بھی میدان میں موجود تھے، بطور سپاہی، مگر ایک عظیم حکمت عملی کی دماغ کے ساتھ۔ دونوں فوجیں یرموک کے میدان میں آمنے سامنے آ چکی تھیں۔ یہ جگہ خود قدرتی طور پر ایک جنگی جال تھی۔ پیچھے ریگستان، سامنے دشمن، اور اطراف میں گہری وادیاں۔ اب واپسی ممکن نہیں تھی، صرف فیصلہ باقی تھا۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ بازنطینی فوج پوری طاقت سے حملہ کرتی ہے۔ زمین لرز اٹھتی ہے، دور آسمان تک اٹھتی ہے، لیکن یہ دن فیصلہ کن نہیں تھا۔ صرف دونوں فریق ایک دوسرے کی طاقت جان رہے تھے۔ صبح فجر کے بعد اچانک حملہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دائیں بازو پر شدید دباؤ آتا ہے، صفیں ہلنے لگتی ہیں، لیکن اسی لمحے کیمپ میں موجود خواتین سامنے آتی ہیں۔ وہ خیموں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں اور سپاہیوں کو واپس لڑنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ منظر جنگ کی تاریخ میں کم ہی دیکھا گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک نئی حکمت اپناتے ہیں۔ فیصلہ کن حملہ نہیں، بلکہ مسلسل دباؤ۔ چھوٹے گروہ حملہ کرتے، فوراً پیچھے ہٹ جاتے۔ دشمن طاقتور تھا، مگر آہستہ آہستہ تھکنے لگا۔ سب سے خطرناک لمحہ، یہ دن تاریخ میں خوفناک ترین دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ بازنطینی فوج نے حکمت بدل دی، تیر انداز آگے لائے گئے، اور پھر آسمان سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تقریباً 700 مسلمان شدید زخمی ہوئے اور بہت سے اپنی بینائی کھو بیٹھے۔ یہ دن ڈے آف لاسٹ آئیز کہلایا۔ یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں تھی،
یہ ذہانت کی جنگ تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی، موبائل گارڈ کی ریلی، ہر کمزور جگہ پر تیز رفتار گھر سوار، کمک، الاسٹک ڈیفنس، وقتی پسپائی، پھر اچانک جوابی حملہ، ٹرین سلیکشن، دشمن کو محدود جگہ میں پھانسنا، یونیفائڈ کمانڈ، پوری فوج ایک موقف کے تحت، فائنل ڈیسائسو سٹرائک، آخری دن مکمل طاقت سے حملہ، 5واں دن غیر معمولی خاموشی، کوئی بڑا حملہ نہیں ہوتا۔ بازنطینی فوج سمجھتی ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ صبح طلوع ہوتی ہے اور تاریخ کا سب سے اہم دن شروع ہوتا ہے۔ دونوں فوجیں پوری تیاری کے ساتھ آمنے سامنے آتے ہیں۔ اب میدان صرف لڑائی نہیں، بس اچانک ایک غیر متوقع حرکت ہوتی ہے۔ 8,000 گھڑ سوار جو پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خفیہ منصوبہ تھا۔ جیسے ہی اشارہ ملتا ہے وہ دشمن کی پہلو پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بازنطینی فوج میں خوف پھیل جاتا ہے، لائنیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور صفیں بکھر جاتی ہیں۔ اب جنگ کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی۔ بازنطینی فوج بھاگنے لگی، لیکن واپسی کا راستہ بند تھا۔ سامنے مسلمان، پیچھے وادیاں اور ہر طرف افراتفری۔ ہزاروں سپاہی مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ 6 دنوں میں ایک عظیم سلطنت کی فوج زمین بوس ہو گئی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ دنیا کے نقشے کی تبدیلی تھی۔ اس جنگ کے بعد شام کا خطہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ زبانیں بدل گئیں، نظام بدل گیا اور تاریخ بدل گئی۔ جنگ یرموک ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جنگیں صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ حکمت، نظم اور ایمان سے جیتی جاتی ہیں۔ اور جب یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں تو تاریخ خود راز دیتی ہیں۔